السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام 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 ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہ مشایخ خیریت سے سب لوگ؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ شیخ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان اس سے پہلے کی حدیث ہے۔ قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن أبيه رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه تابعه يعذب في قبره بما نيح عليه تابعه عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة حدثنا وقال آدم عن شعبة الميت يعذب حدثنا نہیں، تحويل نہیں صرف حا کہتے ہیں۔ وقال آدم عن شعبة الميت يعذب ببكاء الحي عليه۔ جی ہاں، تو یہ حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، المیت یعذب فی قبرہ، میت کو اس کی قبر میں عذاب ہوتا ہے، بما نیح علیہ، اس پر نوحہ کیے جانے کی وجہ سے، اس پر نوحہ کیا جاتا ہے تو اس پر نوحہ کیے جانے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے المیت یعذب ببکاء الحی علیہ، زندہ لوگ جو مردے پر آنسو بہاتے ہیں اس کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے آپ حضرات نے باب پڑھا تھا، میں نے باب کی وضاحت نہیں کی تھی، ترجمۃ الباب کے تعجبات امام پوائنٹ ذکر کی تھی، اس کی وضاحت بھی نہیں کی تھی میں نے۔ لیکن باب ہے باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعذب المیت ببعض بکاء اہلہ علیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میت کو عذاب دیا جاتا ہے اس کے اہل خانہ کے اس پر رونے کی وجہ سے یا بعض بکا کی وجہ سے۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس سے پہلے آپ کے سامنے روایتیں آئیں، چنانچہ سلسلے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پڑھی آپ نے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پڑھی آپ نے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ تو مختلف روایات جن سے معلوم ہوتا ہے اگر کسی پر نوحہ کیا جائے اور کسی پر رویا جائے جو کہ ممنوع طریقہ ہے تو اس کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ جبکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حدیث پڑھی آپ نے، ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا، آپ کا کہنا کچھ اور تھا، لوگوں کو غلط فہمی ہوئی۔ آپ نے تو کفار کے بارے میں کہا تھا کہ ایک طرف ان کو عذاب ہو رہا ہے، ایک طرف ان کے اہل خانہ ان کو اس پر آنسو بہا رہے ہیں۔ قرآن کی آیت انہوں نے پیش کی تھی وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ تو اب یہاں پر صحیح بات کیا ہے، مقدم کس کو کیا جائے، میت کو عذاب ہوتا یا نہیں ہوتا ہے زندہ لوگوں کے رونے کی وجہ سے؟ تو امام بخاری فرمائے اذا کان النوح من سنتہ، زندہ لوگوں کے رونے کی وجہ سے مردے کو عذاب ہوتا ہے کب؟ جبکہ نوحہ و ماتم کرنا اس شخص کا طریقہ رہا ہو زندگی میں اور اس کے اہل خانہ نے اسی سے سیکھا ہے، کسی کا انتقال ہو جائے تو اس پر ماتم کیا جاتا ہے، نوحہ کیا جاتا ہے۔ تو اگر دنیا سے وہ چلا گیا اور اس کی دیکھا دیکھی، اس کی تربیت کے نتیجے میں اس کے گھر والے اس پر نوحہ ماتم کرتے ہیں تو اس کو اگر عذاب ہو رہا ہے تو کس کے عمل کی وجہ سے؟ ان جو دنیا میں نوحہ ماتم کر رہے ان کی وجہ سے، یا اس نے تعلیم دی تھی، اس نے یہی طریقہ سکھایا تھا، اس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے
او انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ اگر کوئی شخص اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر نہیں کرتا ہے تو ایسا آدمی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں ماخوذ ہے، گنہگار ہے۔ لہذا اس عمل کی وجہ سے اگر عذاب قبر اسے ہو تو اس کے عمل کی وجہ سے ہے یا اس کے اہل خانہ کے عمل کی وجہ سے؟ اس کے عمل کی وجہ سے۔ اس کی اپنی کوتاہی ہے، اپنی اس کی کوتاہی ہے، یا اس نے تعلیم دی تھی؟ تو اگر اس نے تعلیم دی تھی تو یہ کہنا کہ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى یہاں پر فٹ نہیں کر سکتے آپ۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر دنیا میں ہر شخص راعی ہے، کوئی نہ کوئی اس کے ماتحت ہوتا ہے، اور ہر شخص سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ یہ بگڑے تو کیوں بگڑے، غلط طریقے پر چلے تو کیوں چلے، یہ اس کے بارے میں اس سے سوال ہونا ہے۔ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ سُنَّتِهِ، اور اگر یہ اس کی سنت نہیں تھی، اس کا طریقہ نہیں تھا، آدمی اپنا ٹھیک ٹھاک تھا، زندگی میں کبھی بھی اس نے نوحہ نہیں کیا، ماتم نہیں کیا، بلکہ زندگی میں وہ روکتا رہا۔ چنانچہ صحابہ کرام کو دیکھ لیجیے، جب کسی کو دیکھا کسی پر روتے ہوئے زندگی میں، فوراً ٹوکا عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ صہیب، اسی طرح دیگر اور صحابہ کرام انہوں نے ٹوکا اپنے عزیزوں کو، قرابت داروں کو، جب انہوں نے روتے ہوئے دیکھا۔ تو اگر اس کا طریقہ نہیں تھا بلکہ وہ تو ان چیزوں سے منع کیا کرتا تھا، تو پھر اس کا معاملہ ویسے ہی ہے جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر دنیا میں خود نہیں کرتا تھا، وہ دنیا میں وصیت کر کے نہیں کیا تھا میں جب مر جاؤں تو شاندار ماتم ہونا چاہیے، دنیا یاد رکھے کہ کیا ماتم ہوا تھا فلاں کا، کیسا لوگوں نے سوگ منایا تھا۔ جیسا کہ کہا تھا شاعر نے، کیا نام ہے، طرفہ ابن العبد، شقی علی الجیبہ یبنۃ معبدی، جب میرا انتقال ہو جائے تو گریبان چاک کرنا پاڑنا، تو لوگ وصیت بھی کیا کرتے تھے۔ تو اگر اس نے وصیت نہیں کی اس طرح کرنے کی، زندگی میں خود اس کا عمل نہیں رہا، بچوں کو یہ تعلیم و تربیت نہیں دی اس نے، اس کے بعد اگر کوئی بگڑتا ہے، غلط رخ پر جاتا ہے، تو پھر اس کے بارے میں قرآن کی آیت موجود ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور ایسے ہی دوسری آیت ہے وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، کوئی گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اگر وہ بلائے کسی کی طرح سے میرا بوجھ ہلکا کر دو، لا يحمل منه شيء، کچھ بھی اس کے بوجھ میں سے نہیں اٹھایا جائے گا۔ وما يرخص من البكاء في غير نوح، اور اس کا بیان بھی اسی باب میں ہے کہ اگر نوحہ نہ ہو تو رونے کی اجازت ہے، اگر نوحہ نہ ہو تو رونے کی اجازت ہے۔ انہی حدیث کے اندر آپ نے وہ بھی پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکل رہے تھے اور فرمایا انا رحمہ، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تقتل نفس ظلما، دنیا کے اندر جو کوئی انسان ظلمن قتل کیا جائے گا، ہر قتل میں ابن آدم جو سب سے پہلا جس نے قتل کیا تھا، اس کا ایک حصہ اس کو بھی جائے گا اس قتل کا۔ قتل کوئی کر رہا ہے اور اس کی سزا کسے ملے گی؟ اس کا کچھ پرسنٹ قابیل کو، پہلے جس نے قتل کیا تھا دنیا کے اندر قابیل کو، کیوں آخر اس کو جائے گا؟ اس نے تھوڑی نہ ان کو مارا ہے، کیونکہ قتل کا راستہ تمہیں نے دکھایا ہے، تمہاری دیکھی دیکھی جو دنیا کر رہی ہے، سب سے پہلا جو دنیا میں قتل کرنے والا بھائی، اس کے دیکھیے اور لوگوں نے بھی طریقہ یہ نکالا، تو معلوم ہوا کہ عمل کوئی کرے اور سزا کسی کو ملے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے، ہوتا ہے، ہوتا ہے، دخل اس میں ہو، جبکہ اس میں اس کا دخل ہو۔ تو لہذا امام خیر رحمہ اللہ تطبیق دے دی کہ قرآن کی آیت وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور جو دوسری حدیث آپ نے پڑھی ہے يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ،
دونوں میں کوئی تضاد اور تعارض نہیں ہے. تو ایک تو ہے آنسو بہانا غم کی وجہ سے، یہ مطلق منع نہیں ہے، اس کی وجہ سے عذاب نہیں ہوتا کسی کو. دوسرے ہے چیخنا چلانا، نوحہ ماتم کرنا، گریبان پھاڑنا، بال نوچنا، دھول ڈالنا بدن سر کے اوپر، یہ سارے اعمال جو ہے شریعت کے اندر منہیان ہوں گے. اگر جس کا انتقال ہوا ہے اس کا طور طریقہ یہ نہیں تھا، اس نے تعلیم یہ نہیں دی، اس کے باوجود اس کے اہل خانہ میں سے کوئی کرتا ہے تو بھلا تزر وازرۃ وزر اخری. اور اگر اس کا زندگی میں طور طریقہ تھا، اس کے اہل خانہ نے اسی سے سیکھا ہے، اس کے اہل خانہ نے اسی سے ایسا کرنا سیکھا ہے، تو پھر حدیث رسول موجود ہے. اس نے زندگی منع نہیں کیا تھا، اندازہ تھا گھر والے ہمارے کر سکتے ہیں اس طرح سے، اس نے منع نہیں کیا تھا، تو ان کے بارے میں حدیث رسول موجود ہے یعذب المیت ببکاء اہلہ علیہ. لہذا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نکیر کی تھی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نکیر کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ کہاں گیا مولانا صاحب، یرحم اللہ عمر واللہ ما حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لیعذب المؤمن ببکائہ. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ بیان ہی نہیں کیا کہ مومن کو عذاب ہوتا ہے اس کے اہل خانہ کے رونے کی وجہ سے. بولا مولانا صاحب بیان کیا تھا کہ نہیں بیان کیا تھا؟ جی بیان کیا تھا، لفظ نہیں بیان کیا تھا. کہاں چلے گئے سب؟ جی شیخ بیان کیا. تنہا عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان نہیں کرتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور لوگ بھی لوگ ہیں جو اس کو بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. لہذا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس چیز کا انکار کیا ہے؟ جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس چیز کا انکار کیا ہے؟ عذاب پہ، یعنی عذاب نہیں ہوگا مومن پہ. عذاب نہ دینے کی بات. اس حدیث رسول کا انکار کیا کہ نہیں کیا؟ بولیے. عمومی عذاب انکار سے نہیں کیا، نہیں انکار الگ کیا؟ کیفیت میں ہوگا. نہیں نہیں، عائشہ نے صاف کہا یرحم اللہ عمر واللہ ما حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يعذب المؤمن ببکاء اہلہ. کہا کہ تو حضرت عمر جو بیان کرتے ہیں تو قرآن کے خلاف ہے، اسی سے معلوم ہوتا ہے حدیث صحیح نہیں. ولا تزر وازرۃ وزر اخری. تب مولانا صاحب بتاؤ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث کا انکار کیا کہ نہیں کیا؟ یہ تو تطبیق دی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے. لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث کا انکار کیا کہ نہیں کیا؟ ہو سکتا ہے انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو غیر سنت پہ محمول کیا، یعنی اس آدمی کی طریقہ نہ رہا ہو اس بات پہ. اس پر معمول کرنے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے تو اس آدمی کا طور طریقہ نہ رہا ہو. حضرت عبداللہ بن عباس نے ان کے سامنے حدیث بیان کی. حضرت عمر نے کہا یا صہیب تبکی علیہ وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المیت یعذب ببکاء اہلہ علیہ. اس کا انکار نہیں کیا انہوں نے کہ اللہ رسول نے ایسا کہا ہی نہیں. حدیث تو آپ کے سامنے ہے. انکار کیا کہ نہیں کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ؟ اس میں کیا دقت ہو رہی ہے؟ صاف حضرت عمر نے یہ حدیث بیان کی قال رسول اللہ ان المیت یعذب ببعض بکاء اہلہ علیہ. انہوں نے کہا واللہ ما حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يعذب المؤمن بکاء اہلہ. وہ تو انہوں نے کہا، اللہ رسول نے کہا تھا کافروں کے بارے میں کہ گھر والوں کے رونے سے عذاب میں اور اضافہ ہوتا ہے. عذاب تو ملتا ہی کافر کو، گھر والے روتے تو اور اضافہ ہو جاتا ہے. تو حضرت عمر کی حدیث غلط کہی کہ نہیں کہی حضرت عائشہ نے؟ ان کی حدیث صحیح نہیں ہے. راوی سے غلطی ہوئی ہے. کون سے راوی سے غلطی ہوئی؟
यहाँ रावी थे अब्दुल्ला बिन अब्बास जो बयान करते हैं कि उमर ने ऐसा बयान किया, उन्होंने नकल किया आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला का अल्लाह रसूल ने ऐसा कहा ही नहीं कि जी। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो है ना, जो मुतलक था यानी उसको मुक़य्यद किया कि मोमिन को जो है अजाब नहीं दिया जाएगा, नियत से जो 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 माना है उसकी फहम है। तो मोमिन जो है अल्लाह के रसूल ने कहा ही नहीं अहले ईमान के लिए। हज़रत उमर की हदीस में तो आम था इन्नल मय्यता युअद्दबु बिबुकाए अहली अलैह, और सामने थे सुहैब। तो अगर मोमिन कोई नौहा मातम करता है साहिब ईमान तो उसको नहीं अजाब होगा? साहिब ईमान नौहा मातम करता है तो उसको अजाब नहीं होगा कि होगा? शेख मतलब बयान करने में मतलब गलती तो एक बार तो हुई भी है, और साथ ही साथ उन्होंने सुनने में गलती भी की। किससे बयान करने में गलती हुई? अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु। उन्होंने बात तो सुनी। कह रहे हैं सेम जैसे हज़रत उमर ने कहा था वैसे आकर के मैंने बयान किया आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। जैसे हज़रत उमर ने कहा था वैसे ही आके बयान किया उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। सहाबा में से इस हदीस को बयान करने वाले बहुत ज्यादा हैं, तो इतना ही है। तो इब्न अब्बास ने ऐसी हदीस बयान की जो बाद सहाबा ने नहीं बयान की है, या फिर सुनने में उन्होंने गलती की थी। हजरत आयशा ने कुछ दूसरी हदीस बयान की। आयशा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती मन हद्दथकुम अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यबूलु काइमन फला तुसद्दिकू, जो आपसे बयान करे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी खड़े होकर के भी पेशाब करते थे, उसकी बात बिल्कुल नहीं मानिएगा आप लोग। मा कान यबूलु इल्ला काइदन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बैठ करके पेशाब करते थे। कभी खड़े होकर साबित है आपसे कि नहीं? साबित है। जो बयान की तस्दीक नहीं करना। तो मुगीरा बिन शोबा की हदीस मानेंगे कि नहीं मानेंगे आप? मानेंगे। हदीस है ये, तो मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो मानेंगे। अपने इल्म के मुताबिक कहा, उन्होंने कभी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा करते हुए नहीं देखा, अपने इल्म के मुताबिक उन्होंने कहा। लेकिन जिसने देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा करते हुए, उन्होंने बयान किया, तो उनकी मानेंगे कि नहीं मानेंगे? वो भी मानेंगे। और फला तुसद्दिकूहु को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे। फला तुसद्दिकूहु मानेंगे कि नहीं मानेंगे? उन्होंने कहा फला तुसद्दिकूहु, बात नहीं मानिएगा उसके, अगर कोई कह दे तो फला तुसद्दिकूहु वाली बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? ये भी मानेंगे। ये भी मानेंगे। उसको इस बात पे हम करेंगे कि जो उन्होंने कहा है वो घर में ही कहा है, बाहर ही, क्योंकि बहुत सारे मामला ऐसे थे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर क्या करते थे। जी, तो तस्दीक यानी करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर कोई बयान करता है तो ज़ाहिर उनके सामने बात आई होगी, किसी ने कहा होगा देखो फला साहब ऐसे बयान करते हैं, तो तस्दीक करेंगे कि नहीं करेंगे किसी ने अगर बयान किया? मन हफ़िज़ हुज्जतुन अला मन लम यहफ़ज़, मन अलima हुज्जतुन अला मन लम यअलम, यानी फला तुसद्दिकूहु वाली बात माने कि ना माने? मानेंगे शेख, मानेंगे। फला तुसद्दिकूहु भी मानेंगे। नहीं, जो दूसरा कोई बयान कर रहा है उसकी बात मानेंगे। तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो बयान किया अपनी जगह पर सही है। इन्नल्लाह ला यज़ीदुल काफ़िर अज़ाबन बिबुकाए अहली अलैह। आपने कुछ सुना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा किराम ने कुछ और भी सुना है। सहाबा किराम ने कुछ और भी सुना। काफिर को अज़ाब होता, घर वाले रोते हैं, तो रोने की वजह से अज़ाब में और इजाफा, एक और गलती उसके ऊपर चढ़ जाती है। लेकिन
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنا، انہوں نے بیان کیا، لیکن دیگر اور صحابہ کرام نے کچھ اور بھی سنا، انہوں نے اپنا بیان کیا. لہذا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی مانی جائے گی، اور جو دیگر صحابہ کرام نے بیان کیا وہی بات مانی جائے گی. دونوں میں کوئی تضاد ہے، ٹکراؤ ہے؟ ان المیت بعد بکاء اہل علیہ، یہ اپنی جگہ پر ہے، اور ان اللہ لا یزید الکافر، دونوں اپنی جگہ پر صحیح ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، جس آیت کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طور پر پیش کیا کہ یہ تو یہ حدیث جو بیان کر رہے ہیں وہ اس آیت کے خلاف جاری، لہذا کیسے حدیث ہو سکتی ہے؟ حالانکہ دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ، دونوں کا الگ الگ محمل ہے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح سے انکار کیا ہے اس کا حدیث کا کہ اللہ رسول نے ایسا کہا ہی نہیں، تو اس انکار کو مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ ہمارا انہوں نے کہا ما حدث رسول اللہ نے کبھی بیان نہیں کیا ایسا. یہ بات حضرت عائشہ کی تسلیم ہے نہیں تسلیم ہے؟ اس کو نہیں ما حدث نہیں تسلیم کیا جائے گا. لوگوں نے یہاں پر ان صحابہ کرام کی باتوں کو تسلیم کی جنہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان المیت یعذب یبک بمانی حال فلا تصدقوه، وہاں کہا تھا یہ والی بات ان کی نہیں مانی جائے گی. ہاں ما کان یقول الا قاعدا، بالکل صحیح، ہمیشہ ایسے کرتے تھے آپ. دیکھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، لیکن اگر کسی نے کبھی بیان کیا کہ اس کے برخلاف تو بھی تسلیم کیا جائے گا. یہاں بھی ایسے ہی ما حدث رسول اللہ، آپ نے نہیں سنا لیکن کسی اور نے سنا. تو اس کی وجہ سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منکر حدیث مانیں گے آپ لوگ؟ انہوں نے ایک حدیث کا انکار نہیں کیا. شیخ، نہیں شیخ. شیخ تو خود بیان کر رہی ہیں. نے جواب دیا تھا اپنے علم کے مطابق. میں نے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانیں گے منکر حدیث؟ نہیں مانیں گے کیونکہ شیخ وہ خود حدیث بیان کر رہی ہیں. تو صحیح سند سے حدیث مل رہی تھی ان کو. عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ سند میں خلل تھا؟ کچھ سند میں کچھ خلل تھا؟ نہیں شیخ. تو مسئلہ ہی نہیں ہے. تو صحیح حدیث کا انکار کر دیا ما حدث رسول اللہ، تو منکر حدیث مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. نہیں ہے شیخ. نہیں شیخ انہوں نے نہیں کے حساب سے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا شمار کسی نے بھی منکرین حدیث میں اس کی وجہ سے نہیں کیا. کہتے عمر کی حدیث سن کے انہوں نے کہا واللہ ما حدث رسول اللہ، ان کو ایسا لگا، انہوں نے بیان کیا. اس کی وجہ سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط، حالانکہ ان کی بات صحیح نہیں ہے. عائشہ رضی اللہ کی بات یہاں پر کہ ما حدث رسول اللہ، یہ بات نہیں صحیح، لیکن اس کی وجہ سے کسی نے ان کو منکرین حدیث میں شمار نہیں کیا. اب اس کی جو بھی توجیہ کریں آپ، کہنا یہ ہے کہ منکرین حدیث کی اس طرح آپ فہرست سازی نہ کیا کریں. جس کسی نے کوئی بات کہہ دی فوراً آپ اس کا نام کس لسٹ میں ڈال دیجئے، فلاں منکرین حدیث. حدیث یہ ذرا سا خیال کیجئے مولانا صاحب. کسی نے اگر کہیں بات کہہ دی، ایک ہوتا ہے انکار حدیث کہ نہیں ہم حدیث کو نہیں مانتے، انکار حدیث اور مسئلہ ہو گیا. جہاں اس کی مرضی کے خلاف آئے وہاں اس کو جو ہے تسلیم نہ کرے، وہ انکار حدیث اور ہے. اور اگر کسی سے غلطی ہوئی، کہیں پر اسے لگا کہ یہ تو حدیث رسول نہیں ہو سکتی ہے، اس نے اس طرح کی بات کہی، تو فوراً ہر ایک پر منکر حدیث کا لیبل چسپاں نہیں کر دیا کیجیے. اس میں ذرا سے احتیاط کرتے ہیں. غلط جو ہے وہ غلط ہے، اس کی بات کی تردید کیجیے آپ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، لیکن ان کی بات اگر غلط ہے تو ہم کیا مانیں گے؟ اسے غلط مانیں گے. غلط ہی مانیں گے. غلط مانیں گے. غلط ہے اسے ہم غلط مانیں گے، اس کی توجیہ نہیں. جو غلط ہے وہ غلط اپنی جگہ پر. دیگر صحابہ کرام کی حدیث موجود ہے، ثابت ہے، ان کی بات صحیح نہیں کی کہنا ما حدث رسول اللہ. ہاں جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ آگے وہ صحیح ہے، لیکن اس کا انکار کرنا وہ آپ کا صحیح نہیں. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانیں گے.
لیکن اس کی وجہ سے نعوذ باللہ ہم انہیں کہہ دیں منکر حدیث کی لسٹ میں پہلا نام ڈال دیں، یہ نہیں کریں گے ہم. ایسے ہی ہر جگہ یہ جو ہے فوراً کسی نے کچھ بات کہی آپ منکرین حدیث میں نام ڈال دیں، نہیں. ہاں لیکن غلط جو اس کو غلط کہیے، یہ نہیں کہ کسی نے کہہ دیا تب اس کی طرف داری کرنا شروع کر دیجیے. جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر کہا ہے تو دیگر صحابہ کرام کے حدیث موجود ہیں صراحتاً، ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف داری بھی یہاں پر نہیں کہیں گے اور ان کی حدیث کو ترک کر دیں گے. ایسے ہی اگر کسی نے کہہ دیا تب اس کی حمایت میں ہم احادیث کو ہم بھی انکار کر دیں کیا جائے گا. پھر اسی طرح سے ہر ایک کو آپ فہرست میں مت ڈالا کیجئے کہ جس نے کوئی بات کہی بس آپ ابو کلام آزاد منکر حدیث، فلاں صاحب منکر حدیث، فلاں صاحب منکر حدیث. تو انکار حدیث ایک فتنہ ہے اور کچھ لوگ ہیں جو منکرین حدیث میں سے. لیکن اگر کسی نے کسی حدیث کے بارے میں کچھ کہا یہ نہیں، تو حدیث قول رسول نہیں معلوم ہوتا ہے، یہ قول رسول نہیں معلوم ہوتا ہے، اس کی تردید ہونی چاہیے، اس کے خلاف لکھیں آپ اور ثابت کریں، بتائیں نہیں ثابت ہے یہ نبی کا فرمان ہے، سب کچھ کریں آپ. لیکن دراصل فہرست سازی کرنے سے بچیں کہ ہر ایک کو منکرین حدیث کی فہرست میں ڈال دیں. اس سے تھوڑا احتیاط کریں. بس تھوڑا سا میں آپ کا جو ٹائم لیا ہے یہی آپ کے ذہن میں بٹھانے کے لیے. باب حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا المنكدر قال سمعت پڑھیے مولانا جی. قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جيء بأبي يوم أحد قد مثل به حتى أوضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سجي ثوبا فذهبت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي ثم ذهبت أكشف عنه فنهاني قومي فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع فسمع صوت سائحة فقال من هذه؟ فقالوا بنت عمرو أو أخت عمرو. قال فلم تبكي أو لا تبكي؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. جی ہاں، باب ہے، کوئی عنوان نہیں. باب مطلب نکال لیجئے کیا مطلب ہو سکتا ہے. یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جی ابی یوم احد، جابر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ کو یوم غزوہ احد کے موقع سے لایا گیا، شہید کر دیے گئے تھے. قد مثل بھی مثلا کر دیا گیا تھا، ناک ہونٹ کان یہ سب کاٹ دیے گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا ان کا جنازہ، کپڑا ان کے اوپر ڈالا گیا تھا. فذهبت اريد ان اكشف عنه، چہرے سے پردہ ہٹانا، کپڑا ہٹانا چاہا میں نے، میری قوم نے مجھے منع کیا. پھر میں نے ہٹانا چاہا، لوگوں نے منع کیا. تو لوگ سوچ رہے تھے بیٹا دیکھے گا اس شکل میں باپ کا چہرہ تو کیا کیفیت ہوگی اس کی، لوگوں نے منع کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کو اٹھانے کا حکم دیا نیچنے تدفین کے لیے. تو ایک چیخنے والی عورت کی آواز سنی آپ نے، فرمایا یہ کون ہے؟ آواز اس کی آ رہی ہے. لوگوں نے کہا بنت عمر، جا عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، عبداللہ ابن عمرو ابن حرام ان کی بہن ہے. یا لوگوں نے کہا کہ ان کی بیٹی ہے، یا کہا کہ ان کی بہن ہے. فرمایا فلما تبکی، پھر رو کیوں رہی ہے؟ فرمایا لا تبکی، نہیں تو روتی نہیں، اس موقع سے رو رہی ہے. آگے فرمایا آپ نے فما زالت الملائکۃ تظلہ باجنحتها حتى رفع، ملائکہ ان کو سایہ کیے رہے، تظل باجنحتها اپنے پروں کا، حتی رفع یہاں تک کہ ان کو اٹھا لیا گیا، یہاں تک کہ ان کا جنازہ اٹھا لیا گیا، فرشتے ان کو سایہ کیے رہے. تو اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کا سایہ ان کے اوپر تھا. تو صرف کسی کے رو دینے کی وجہ سے عذاب قبر نہیں ہو جاتا، عذاب میں مبتلا کوئی نہیں ہو جاتا ہے. تو کسی کے اوپر رونا دھونا یہ اور ہوتا ہے، ماتم کرنا نوحہ کرنا یہ اور ہوتا ہے، اور کسی کی آواز نکل جائے اسے منع کر دیا جائے، باز آ جائے، یہ دوسری چیز ہوتی ہے. چلیے شیخ، یہ جو کلمہ تبکی باب ليس منا من شق الجيوب اور تبکی، یہ دوسری حدیث میں یہ لفظ آیا ہوا ہے. شاید آپ نے ترجمہ کیسے کیا تھا، مطلب اس وقت یہ تو روتی نہیں ہے، اس طرح کیا تھا؟
جی ہاں، تو یہاں پر ہے کہ فرمایا تھا آپ نے لما تبکی، کیوں رو رہی ہیں، یا فرمایا تھا لا تبکی، یا کے ساتھ اگر لا تبکی، لا تبکی یا کے ساتھ تو نہیں کا صیغہ ہے مت رو. اس سے پہلے آیا تھا تبکینا نون کے ساتھ، اس سے پہلے آیا تھا تبکینا تم رو رہی ہو، یا آیا تھا لا تبکینا تم روتی نہیں ہو. تو وہ لائے نفی تھی، اور یہاں پر ہے لما تبکی سوال ہے، تو لا تبکی یہ صیغہ کون سا ہے؟ نہیں نہیں کا صیغہ ہے مت رو. جی تو یا حرف علت کیوں نہیں بول رہے؟ یا حرف علت نہیں ہے، وہ یا عقلی ہے. جی یا جو خطاب کے لیے ہوتی ہے وہ ہے. دو یا کے ساتھ ہو تب تفعلینا تبکینا، دو یا کے ساتھ رہے گا اصل میں. تو وہ ایک یا گرے کی جو مادے کی ہے، جسے کہتے ہیں لا تذهبی، لا تذهبی، اسے لا تبکی. جی ليس منا من شق الجيوب قال جی پڑھیے. زبيد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا زبيد اليامي عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. لیس منا من شق الجیوب، کسی کی وفات کے موقع سے اگر کوئی اپنا گریبان چاک کرے تو ہم مسلمانوں میں سے وہ نہیں ہے. فرمایا لیس منا من لطم الحدود، جو رخسار پیٹے، گریبان چاک کرے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور زمانے جاہلیت کی پکار پکارے. دعوی الجاہلیہ کا استعمال دو معنوں میں ہوتا ہے. ایک تو دعوی الجاہلیہ جو کسی جنگ کے موقع سے، اختلاف کے موقع سے لوگ کیا کرتے تھے. لوگ اپنے خاندان کے لوگوں کو بلایا کرتے تھے اور خاندان کے لوگ ان کی طرف سے آتے تھے، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ ظالم ہے یا مظلوم، غلطی اس کی ہے یا اس پر ذات کی، یہ سب نہیں دیکھتے. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان. اگر انہیں کوئی بلاتا ہے تو اس سے دلیل نہیں پوچھتے تمہاری بات صحیح ہے غلط، بلایا ہے نا ہم کو بس. یہ تھا دعوی الجاہلیہ. لوگ اپنے خاندان کے لوگوں کو پکارتے تھے کسی موقع سے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسئلہ ہو گیا تھا یا علی الانصار، اور دوسری طرف سے یا علی المہاجرین. اللہ رسول نے کیا فرمایا تھا؟ ما بال دعوی الجاہلیہ، یہ جاہلیت کی پکار کہاں سے آ گئی؟ دعوها فإنها منتنہ، چھوڑ دو اس لیے کہ یہ منتنہ بدبودار چیز ہے. تو ایک تو دعوت جاہلیہ کی. دوسرے دعوت جاہلیہ کسی کی وفات کے موقع سے جو ہوتا تھا کہتے تھے واہ جبلا، ہائے میرا پہاڑ چلا گیا دنیا سے. کسی کے بارے میں کہا کرتے تھے واہ آخا، تو جو اس انداز میں لوگ پکارا کرتے تھے مردے کو، اسے بھی کیا کہا ہے؟ دعوت جاہلیہ. تو یہ سب جو ہے ایک موقع سے متعلق ہے، اور وہ کسی کے وفات کے موقع سے جو غم کا اظہار ہوتا ہے، لطم خدود، شق جیوب اور دعوت جاہلیہ، جو یہ سب کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو نوحہ اور ماتم، یہ ساری چیزیں یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے بلکہ یہ کفار کا شیوا ہے. باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة قال حدثنا عبد الله بن
عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا فقلت فاشتر فقال لا ثم قال الثلث والثلث كبير أو كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم امضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أم مات بمكة. جی ہاں، رضا النبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن خولہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سعد بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر غم کا اظہار کرنا. رثا کہا جاتا ہے غم کے اظہار کو، اور رثا مانے مدح المیت و ذکر محاسن، میت کی تعریف کرنا، اس کے محاسن کا ذکر کرنا، اسی کو رثا کہا جاتا ہے، کسی پر غم کا اظہار کرنا. تو حدیث یہاں پر ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہہ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع سے میری عیادت کے لیے آیا کرتے تھے. میں بیمار تھا اور سخت بیمار ہو گیا تھا. تو میں نے کہا اللہ کے رسول جو تکلیف مجھے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور میرے پاس الحمدللہ مال بھی ہے، نہ ذو مال ہے، اور میرے ورثہ میں ایک بیٹی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، تو کیا میں اپنے 2/3 مال کی وصیت کر صدقہ کر دوں؟ فرمایا آپ نے نہ. تو میں نے کہا فشطر، ایک آدھے مال کو صدقہ کر دوں؟ فرمایا آپ نے نہیں. تو میں نے کہا 1/3 مال کا کر دوں؟ آپ نے خود فرمایا ایسا 1/3 کا کر دو، 1/3 بھی زیادہ ہے، اس سے بھی کم رہے تو ٹھیک ہے. آگے فرمایا آپ نے اب تم اپنے ورثہ کو مالدار چھوڑ کے جاؤ، یہ زیادہ بہتر ہے تم کو فقیر محتاج چھوڑ کے جاؤ، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا تلاش کرو گے، اس پر تمہیں اجر ملے گا. ثواب کی نیت سے جو خرچ پر اجر ملے گا، چاہے دوسروں پر چاہے اپنے بچوں پر. یہ نہ سمجھے جو اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں وہ تو کچھ نہیں، اور جو دوسروں کو دے دیں وہی اصل خرچ ہمارا نہیں. حتی ما تجعل فی امراتک، جو اپنی بیوی کو لا کر کے آپ کھلاتے ہیں اس پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے. تو یہ نہ سمجھے کہ بیٹی کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اجر نہیں، وہی دوسروں کو دے تو اجر ملے گا، ایسا کچھ نہیں ہے. آگے کہہ رہے میں نے کہا اللہ کے رسول خلف بعد اصحابی، اللہ کے رسول کیا ایسا ہے کہ مکے سے لوگ چلے جائیں گے اور میں یہیں چھوڑ دیا جاؤں گا؟ ہجرت کر کے یہاں سے گیا تھا، اب یہاں مکے میں آ کے میں بیمار پڑ گیا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں میں چھوڑ دیا جاؤں گا اور لوگ مجھے چھوڑ کے یہاں چلے جائیں گے، میری یہیں کہیں وفات ہو جائے گی. فرمایا آپ نے انک لن تخلف فتعمل عملا صالحا الا ازددت به درجة ورفعة. ان کا مقصد مخلفہ سے کچھ اور تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مخلفہ کا دوسرا مطلب نکال کر کے اور بات کو دوسری طرف گھما دیا. آپ نے اسے اسلوب حکیم کہا جاتا ہے، بلاغت میں شاید آپ نے پڑھا. فرمایا آپ نے کہ انک لن تخلف فتعمل عملا صالحا، اگر تمہیں دنیا کے اندر چھوڑ دیا گیا زیادہ دنوں کے لیے اور پھر تم اعمال صالحہ کرو، اس کے ذریعے سے تمہارے درجات میں اضافہ ہوگا، تمہاری رفعتوں میں اضافہ ہوگا. وہ تو مکے میں چھوڑنے کی بات کہہ رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دنیا میں چھوڑنے کی بات کہی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کے اندر چھوڑ دیا، مہلت دی، موت نہیں آئی، تو اس سے آپ کی رفعت میں درجے میں اضافہ ہی ہوگا. اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے ان تخلفا، اللہ تعالیٰ دنیا میں تمہیں چھوڑے گا، کوئی دن رکھے گا، یہاں تک کہ بہت سے لوگوں کو آپ سے فائدہ ہوگا اور بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے نقصان پہنچائے گا. چنانچہ پورا جو فارس کا علاقہ فتح ہوا کس کے سرکردگی میں؟
कौन से पैसालार थे? साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। आगे आपने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह हमारे साहब में से हर एक की हिजरत को पूरा कर दे तू, ऐसा ना हो कि मक्के में आए हिजरत करके फिर दोबारा यहीं पर उनकी वफात हो जाए और ने उल्टे पांव वापस न लौटा। फरमाया आपने लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मौत पर गम का इजहार कर रहे थे कि उनका मक्के ही में इंतकाल हो गया था। यहाँ से इस्तिदलाल है कि किसी की वफात पर कहना अलबाइस साद इब्न खौला, गम का इजहार करना किसी पर, ये जायज है। तो गम का कोई कलिमा कह दिया आप, ये ममनू नहीं है। एक हदीस आती है अब्दुल्लाह इब्न अबी औफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, मुस्नद अहमद में है, इब्न माजा में है, इमाम हाकिम ने तस्दीक किए, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल मराफी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मराफी से मना फरमाया। मराफी से मना फरमाया है। उस मराफी से मुराद किसी पर गम का इजहार करना, उसकी तारीफ में दो जुमले बोल देना, ये मुराद नहीं है। बल्कि अगर कोई दुनिया से अच्छा काम करके गया है तो उसके बारे में अच्छी बात कहनी चाहिए। चुनांचे हदीस के अंदर आगे पढ़ेंगे आप कि किसी के बारे में अच्छी बात कहेगी, फरमाया रसूल ने वजबत, उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। तो अगर ये गलत काम था किसी की तारीफ में दो बोल बोलना, तो वजबत लोगुल जन्नत क्यों कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो किसी की तारीफ करना गलत नहीं, किसी के लिए गम के दो कलिमात कहना गलत नहीं है। लेकिन जो तरीका था ज़माने जाहिलियत का, मराफी का, इस तरह से इकट्ठा होकर के और किसी के बारे में मरतिया पढ़ा जाए, मरतिया खानी की जाए और गमों को ताज़ा किया जाए, लोगों के अंदर गम पैदा किए जाए, उसके जरिए से लोग रोना धोना शुरू कर दें। उसके बाद जो आज आप देखते हैं कहाँ होता है, महलों में। कब होता है? मुहर्रम के महीने में देख लीजिए बाकायदा। ये जो है उनके यहाँ मराठी एक ऐसे सिंफ है, उनका सारा जो कुछ टिका हुआ दीन धर्म वो किस पर है? मातम वाले लोग। मातम निकाल दो तो सारा खत्म हो जाए, उनका कुछ बचेगा नहीं। अगर आप क्या निकाल दीजिए, हाँ मातम निकाल दें उनके यहाँ से और मराठी निकाल दे, कुछ बचेगा नहीं उनके यहाँ जी। सब कुछ उनकी बुनियादी शनाख्त पहचान सब कुछ उनकी यही है। तो ये जो मराठी होते हैं कि किसी के बारे में मराठी पढ़ना, गमों को ताज़ा करना कि लोग दोबारा गम लोगों का ताज़ा, तो इसलिए नहीं होता गम ताज़ा कीजिए किसी का। तो किसी की वफात हो गई, गम के दो बोल बोलते ना, बेचारे अच्छे आदमी थे चले गए दुनिया से, वो और है, और इस तरह से वो कैसे मारे गए और ये हुआ वो हुआ फला हुआ, ये सारी चीजें, यही तो अल्लाह रसूल ने मना फरमाया। तो नए से मना किया गया, एक खास तरीका ज़माने जाहिलियत था, उस नए से मना किया गया। खबर देना गलत नहीं, मराठी से मना किया, जो गलत तरीका था लोगों के यहाँ मराठी का, उससे मना किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। किसी की मौत पर गम का इजहार करना, किसी की तारीफ में कुछ जुमले बोल देना, ये गलत नहीं होता है। तो हर चीज को जो उसका सही महमल है उस पर फिट किया जाए, क्योंकि रेता भी साबित है आपसे और मराठी से आपने मना फरमाया है, नए से आपने मना फरमाया है, मौत की खबर भी दी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ठीक, अच्छी बात। अस्सलाम वालेकुम।